ملک میں کرونا وائرس سے مزید 37 افراد جاں بحق جبکہ 1050 نئے مثبت کیسز رپورٹ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے 41,065 نئے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1050 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اس طرح کرونا کیسز مثبت آنے کی شرح 2.55% رہی، جبکہ گزشتہ روز اس وبا نے مزید 37 افراد کی زندگیوں کو نگل لیا۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب ملک بھر میں مزید 37 اموات اور 1050 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا سے پاکستان میں اموات کی مجموعی تعداد 21,977 اور مثبت کیسز کی تعداد 9,48,268 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 33,972 ہے اور 8,92,319 افراد کرونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی، جہاں 10,633 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 5,327، خیبر پختونخوا 4,262، اسلام آباد 775، گلگت بلتستان 108، بلوچستان میں 301 اور آزاد کشمیر میں 571 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسلام آباد میں کرونا کیسز کی تعداد 82,344، خیبر پختونخوا 1,36,973، پنجاب 3,44,970، سندھ 3,31,659، بلوچستان 26,585، آزاد کشمیر 19,934 اور گلگت بلتستان میں 5,803 افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے زیر زمین پانی کی سطح کو بہتر بنانے پر پنجاب حکومت کی کاوشوں کو سراہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ تحفظ آب کی ہماری پالیسیز ثمربار ہو رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب حکومت نے مؤثر واٹر ری سائیکلنگ پالیسیز، نئی ایکویفر چارجز، بارش کے پانی کی زیر زمین ذخائر، ٹائمڈ ویل پمپنگ اور دیگر ٹارگیٹڈ ایکشن سے 1980 کے بعد پہلی مرتبہ لاہور کے زیر زمین پانی کی سطح کو مزید گرنے سے روک لیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پنجاب حکومت نے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اہداف پر کام کیا اور بہترین پالیسی اپنائی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال پنجاب حکومت نے زیر زمین پانی جمع کر اسے پارکوں میں پودوں اور گھاس کے لیے استعمال کرنے کی حکمت عملی بنائی۔ صرف لاہور میں 14 لاکھ گیلن پانی جمع کرنے کی صلاحیت رکھنے والے زیر زمین ٹینک میں پانی جمع کرنا شروع کیا۔ یہ منصوبہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا منصوبہ ہے جسے پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی اور واسا نے مل کر بنایا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ عالمی برادری افغان مسئلے کے دیرپا سیاسی حل کے لیے کاوشیں تیز کرے۔ عالمی یوم پناہ گزین پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان آج کے دن کی مناسبت سے عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے۔ کرونا وبا کے باعث عوامی صحت، سماجی و معاشی چیلنجز کے پس منظر میں یہ دن منایا جا رہا ہے۔ موجودہ چیلنجز نے باوجہ تشدد اور تنازعات بے گھر افراد کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ دن ہمیں تنازعات کے شکار امور کا جائزہ لے کر تنازعات کی روک تھام کا پیغام دیتا ہے۔ ہمیں امن میں سرمایہ کاری، تنازعات کو روکنے، حل کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہمیں مہاجرین کے تحفظ کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ کرنا ہوگا۔ ہمیں فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مہاجرین کے میزبان ممالک کی ذمہ داریاں بانٹنا ہوں گی۔ And it is important that if we want growth and development, regional cooperation is essential for development and connectivity. For example, conflict and instability in Afghanistan is a serious impediment in the East-West regional connectivity. Look at the possibilities of peace in Afghanistan.
شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے 4 دہائیوں سے زیادہ پناہ گزینوں کا بھرپور تحفظ کر کے مثال قائم کی۔ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ مہاجرین کی میزبانی کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ آج بھی 30 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کو ہر ممکن تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ ہماری قوم نے مہاجرین سے سخاوت، یکجہتی، ہمدردی کی مثالی اقدار کا مظاہرہ کیا۔ اس ملک نے مہاجرین کی صحت، تعلیم اور معاش کے بارے میں جامع پالیسیاں دیں اور کرونا وبا کے دوران بھی مہاجرین کا ہر ممکن خیال رکھا، جبکہ عوام نے لاکھوں مہاجرین کی میزبانی کر کے منصفانہ انداز میں عالمی ذمہ داری نبھائی۔ کرونا وبا کے سماجی و اقتصادی چیلنج میں مہاجرین کی مدد کرنا ہوگی۔ مہاجرین کے میزبان ترقی پذیر ممالک کو عالمی سیاسی و مالی مدد درکار ہے۔ COVID-19, ladies and gentlemen, is an unprecedented global challenge. It hasn't gone away, and there's talk of a fourth wave in October. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں پائیدار امن کے لیے بھی کلیدی سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ عالمی برادری افغان مسئلے کے دیرپا سیاسی حل کے لیے کاوشیں تیز کرے۔ عالمی برادری کی معاونت افغان مہاجرین کی باوقار بروقت وطن واپسی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ کرونا ویکسین کی قلت کے باعث پنجاب اور سندھ میں ویکسینیشن سینٹر ایک روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک میں کرونا ویکسینیشن کے باعث لاہور سمیت پنجاب بھر میں قائم خصوصی ویکسینیشن سینٹرز اور اسپتالوں میں کرونا ویکسین کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، جس کے باعث ایک روز کے لیے ویکسینیشن کا عمل روک دیا گیا ہے۔ لاہور کے ایکسپو سینٹر میں بیرون ملک جانے والے شہریوں کو ویکسین کے لیے ایک ہفتے بعد آنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سندھ حکومت کی ٹاسک فورس نے بھی گزشتہ روز اجلاس میں ہی صوبے بھر کے ویکسینیشن سینٹر ایک روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ روسی ویکسین اسپوتنک وی جون کے آخری ہفتے میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ 21 جون کو سائنو ویک کی 15 لاکھ خوراکیں، 23 جون کو کینسائنو کی 7 لاکھ اور پاک ویک کی 4 لاکھ خوراکیں صوبے کو مل جائیں گی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ویکسین لگوانے کے لیے آنے والے شہریوں کو واپس بھیجا جانے لگا۔ ایک خاتون زینت کا کہنا تھا، ہاں نیوز میں نے ایسا سنا تھا کہ ویکسین کی جو قلت ہوئی ہے، تو مجھے اتنا ایسے یقین نہیں تھا کہ واقعی میں قلت ہوئی۔ میں نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا کہ پبلک کے لیے ویکسین اویلیبل نہ ہو، جبکہ اتنی ضروری ہے اس وقت۔ تو جب یہاں آئے تو پتہ چلا واقعی میں نیوز میں صحیح آ رہا ہے۔ ایک نوجوان صدام حسین کا کہنا تھا، جس سینٹر پہ جاتے ہیں بولتے ہیں کہ ویکسین نہیں ہے، کل نہ پرسوں آ جانا۔ میں کمپنی میں میڈیسن کمپنی میں کام کرتا ہوں، وہاں سے کمپنی والوں نے بولا ہے کہ ویکسین کروا کے آنا، نہیں تو ہم نکال دیں گے۔ یہاں آ رہے ہیں تو ویکسین مل ہی نہیں رہی ہے، اسی لیے ہم در بدر اس سینٹر سے وہاں سے اس سینٹر سے وہاں جا رہے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی سینٹر پہ ویکسین نہیں ہے موجود۔ دوسری جانب NCOC کے سربراہ اسد عمر نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ 2 دنوں سے ملک کے بڑے ویکسینیشن سینٹرز میں ویکسین کی قلت کی خبریں آ رہی ہیں۔ 15 لاکھ ویکسین کی کھیپ آج پہنچ رہی ہے، جبکہ اگلے 10 روز میں ملک میں مزید 50 لاکھ کرونا ویکسین کی خوراکیں پہنچ جائیں گی۔ اسد عمر نے کہا کہ 12 سے 18 جون کے دوران ملک بھر میں 23 لاکھ شہریوں کو ویکسین لگائی گئی۔ اس طرح یومیہ 3,32,000 سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی گئی۔ اگلے ہفتے پاکستان میں کرونا ویکسینیشن کا نیا ریکارڈ قائم ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میں کارروائی کر کے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک فوجی جوان شہید ہو گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے اسپین وام میں خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے آپریشن کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے پہنچتے ہی مسلح دہشت گردوں نے اہلکاروں پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کی، جس کے تبادلے میں کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے سرگرم دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق مارے جانے والے دونوں دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم TTP سے تھا، جو جرائم کی سنگین وارداتوں میں بھی ملوث تھے۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے نائک نزاکت حسین نے جام شہادت نوش کیا۔
سر وقت کی کمی بہت آ گئی ہے. آئیے سر. وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا ہے کہ جب بھی جمہوری سوچ کی بات آتی ہے پیپلز پارٹی اس کے مخالف کھڑی نظر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ میں جمہوریت نہیں بلکہ جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے. کراچی پریس کلب میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سب سے پہلے غیر جانبدار امپائر لے کر آئے، ایسا میکینزم بنایا کہ جس میں ایسے امپائرز لائے جائیں جن پر سب کو اعتبار اور اعتماد ہو. انہوں نے کہا کہ یہی کام وہ انتخابات میں کرنا چاہتے ہیں. ہر الیکشن کے بعد شکست کھانے والا نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور ہر الیکشن متنازع ہوتا ہے، تو کیوں نہ ایسا نظام وضع کیا جائے کہ جس میں ہارنے اور جیتنے والا دونوں نتائج کو تسلیم کرے. جو ہارنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا اور ہر الیکشن متنازع ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایسا نظام وضع کریں جس میں ہارنے اور جیتنے والا دونوں کہیں کہ نہیں جو نتیجہ آ گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. فواد چودھری نے کہا کہ اس سلسلے میں ہم نے 49 نکات پر مشتمل مسودہ گزشتہ اکتوبر میں پارلیمان میں جمع کروایا، لیکن بدقسمتی سے اس پر اپوزیشن کی تجاویز اور موقف جو کہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے تھا وہ آل پارٹیز کانفرنس میں پیش کیے جانے کی بات سن رہے ہیں. اب اس کے اوپر ہم نے 49 پوائنٹس کے اوپر مشتمل اپنا مسودہ پارلیمنٹ میں جمع کروایا جو لاسٹ اکتوبر سے پارلیمنٹ کے اندر ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر اپوزیشن نے اپنے جو بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے یا جو جواب ہے یہ اپنی سجیشنز ہیں، اپوزیشن کی جو تجاویز ہیں وہ پارلیمنٹ میں آنی چاہیے تھی، لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے جو پارلیمنٹ کے اوپر وہ بالا تر ادارہ بنانے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ پارلیمان کے باہر غیر منتخب افراد مثلا مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ جو نظام کو پلٹنا چاہتے ہیں ان پر انحصار کر کے پارلیمان کو کمزور کیا جائے گا تو جمہوریت کمزور ہوگی. ایک طرف ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں تو دوسری جانب ووٹر کو ٹھوکر مار کر پارلیمان سے باہر چلے جاتے ہیں. فواد چودھری نے کہا کہ بلاول بھٹو نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی. ایک جانب آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں لیکن جب بھی جمہوری سوچ کی بات آتی ہے پیپلز پارٹی اس کے مخالف کھڑی نظر آتی ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ میں جمہوریت نہیں بلکہ جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے. جو یہاں پہ سندھ میں بلاول بھٹو صاحب نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی ہے. ایک طرف آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں لیکن جب بھی کوئی جمہوری سوچ کی بات آتی ہے آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی اس کی مخالف کھڑی ہوگی، چاہے وہ سندھ کے اندر آپ دیکھیں کوئی جمہوریت تو نہیں، یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے. پنجاب پولیس نے مدرسے کے طالب علم سے مبینہ بدفعلی کی وائرل ویڈیو کا مقدمہ درج ہونے کے بعد جامعہ منظور الاسلامیہ کے برطرف عہدیدار مفتی عزیز الرحمان کو گرفتار کر لیا. CIA ماڈل ٹاؤن کے DSP حسنین حیدر کی سربراہی میں ٹیم نے میاں والی میں چھاپہ مار کر مفتی عزیز الرحمان کو گرفتار کیا. پولیس ملزم کو لاہور منتقل کرنے کے بعد 1 سے 2 روز میں عدالت میں پیش کر دے گی. میاں والی سے مرکزی ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے مفتی عزیز الرحمان کے ایک بیٹے عتیق الرحمان کو کہنا کے ایک مدرسے سے جبکہ دوسرے بیٹے کو لکی مروت سے گرفتار کیا. علاوہ ازیں پولیس کی جانب سے دیگر ملزمان لطیف الرحمان اور عبداللہ کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. دوسری جانب انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس انعام غنی نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ہم مجرم کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ پولیس اس معاملے کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر دیکھے گی، ملزم سے تفتیش کرے گی، سائنسی اور پروفیشنل تحقیقات کر کے مقدمہ چلایا جائے گا اور ملزم کو عدالت سے سزا دلوائی جائے گی. کوئٹہ میں پولیس نے اپوزیشن کے 17 ارکان صوبائی اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان اور پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے لیے اپوزیشن کی درخواستوں پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. اپوزیشن ارکان اسمبلی کے خلاف مقدمہ بجلی روڈ پولیس اسٹیشن کے SHO کی مدیت میں درج کیا گیا. مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت،
کورونا SOPs کی خلاف ورزی اور پولیس اہلکاروں پر حملے کی دفعات شامل ہیں۔ مقدمے کے متن کے مطابق جمعے کو بجٹ اجلاس کے موقع پر اپوزیشن ارکان نے اپنے حامیوں کے ساتھ اسمبلی گیٹ زبردستی بند کرائے، پولیس اہلکاروں کے ساتھ دھکم پیل کی، ان پر حملے کیے، وردیاں پھاڑ دیں جس سے 5 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ شادی ہال مالکان نے 21 جون سے ہالز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مالکان نے کہا کہ کئی شادی ہالز مالکان لاک ڈاؤن میں دیوالیہ ہو گئے۔ رہنما شادی ہالز مالکان رانا رئیس نے کہا کہ حکومت نے شادی ہالز انڈسٹری کے لیے کسی سہولت کا اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹاسک فورس کے اجلاس میں بھی شادی ہالز کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ رہنما شادی ہالز مالکان نے کہا کہ 21 جون سے تمام شادی ہال کھول دیے جائیں گے۔ یہ تمام گزارشات ہم نے گورنمنٹ کے سامنے رکھی ہیں، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے آگے بھی رکھی ہیں، لیکن پچھلے 3-3.5 ماہ سے مسلسل ہمیں صرف یہی کہا جا رہا ہے کہ بس نیکسٹ ویک کھل جائیں گے، اور جو یہ ہم نے اقدام اٹھایا ہے وہ بہت ہی زیادہ آپ یقین مانیں مجبوری کی حالت میں اٹھایا ہے، ورنہ ہم کبھی بھی اقدام نہیں اٹھاتے۔